حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کشف المحجوب کے درس میں شامل ہیں۔ آج موضوع کتاب ہے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ خیر۔ آپ کا جیسے معمول ہے تحریر کا کہ آپ سب سے پہلے القابات لکھتے ہیں، پھر آگے ان کی شخصیت کا تعارف اور اقوال۔ پہلا لقب لکھا جی فلک معرفت، یعنی معرفت کا آسمان، یعنی اس سے آپ اندازہ لگیں کہ بہت جلیل القدر آپ کو خطاب دیا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے۔ معرفت بنیادی طور پر یہ پہچان کو کہتے ہیں، اور یہ معرفت بنیادی طور پر صوفیاء کے نزدیک وہ مقام ہوتا ہے جہاں کسی صوفی کے سامنے افعال الہیہ، صفات الہیہ اور ذات الہیہ کے انوار منکشف ہو جائیں اور وہ توحید کے سمندر میں مسلسل غوطہ زن رہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ صاحب معرفت ہے۔ تو آپ کو یہ جو معرفت کا مقام حاصل تھا، آپ صرف صاحب معرفت ہی نہیں بلکہ اس معرفت کے آپ آسمان ہیں۔ اب آسمان سے اشارہ اس وسعت کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے معرفت کا کتنا خزانہ عطا فرمایا تھا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر بزرگ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں جی وہ حضرت صاحب معرفت کا آسمان تھے۔ دوسرا لقب یہ جی بادشاہ محبت، یعنی حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ محبت کے بادشاہ تھے۔ تو یعنی جو محبت ہے یا عشق ہے اس میں بھی آپ کو ایسے تصرف اور ایسا ملکہ حاصل ہے کہ آپ کو بادشاہ کہا جا رہا ہے۔ بادشاہ کے اندر اشارہ دو چیزوں کی طرف ہے۔ ایک تو اشارہ یہ ہے کہ بادشاہ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، دوسرا اشارہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ جس کو دینا چاہے تو اس کو وہ دے بھی سکتا ہے۔ تو آپ کے ہاں صرف محبت کا وافر خزانہ ہی نہیں بلکہ جس کو آپ پسند فرماتے محبت کے خزانے عطا بھی فرماتے تھے۔ نام آپ کا لکھا جی ابو یزید تیفور بن عیسیٰ البسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار جلیل القدر مشائخ میں ہوتا ہے، یعنی آپ کا نام لیا اور آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی شان بہت بلند ہے۔ اہل طریقت کے ہاں آپ انتہائی بلند احوال اور عظیم شان کے بزرگ ہوئے ہیں۔ اچھا، تصوف کی دو اصطلاحیں، ایک کہتے ہیں صاحب مقام اور ایک ہوتا ہے صاحب احوال۔ مقام میں کسب کا بڑا دخل ہے، یعنی کوئی بندہ کسب اور محنت کی جگہ پر مقام تک تو فیض ہو سکتا ہے۔ مثلا توبہ مقام ہے، کوئی بندہ توبہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح تقوی، ورع، یہ بھی بنیادی طور پر مقام ہے۔ یہ کوئی بندہ کوشش کرے تو متقی بن سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں احوال۔ احوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے، یعنی جو احوال ہوتے ہیں یہ محنت سے نہیں ملتے، یہ صرف عطا ہوتی ہے۔ مثلا محبت مقام نہیں، محبت ایک حالت ہے۔ اسی طرح قرب یہ احوال ہیں، اسی طرح انس یہ احوال ہیں، اسی طرح یقین یہ احوال ہیں، اسی طرح مشاہدہ یہ احوال ہیں۔ تو داتا صاحب آپ کے بارے میں اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ ان بزرگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے
عطا اور بخشش اور وہب بہت زیادہ کیا تھا، تو آپ صاحب احوال بزرگوں میں سے ہیں، تو یہ آپ کا تذکرہ کیا۔ اہل طریقت کے ہاں آپ انتہائی بلند احوال اور عظیم شان کے بزرگ ہوئے ہیں۔ اب ان کے ذرا احوال یہاں داتا صاحب نے اشارہ نہیں کیا، لیکن کچھ کتابوں میں چونکہ موجود ہے تو میں ذرا بیان کروں۔ ایک تو آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بنیادی طور پر اہل بیت کے ائمہ سے بہت متاثر تھے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ چونکہ آگے آئے گا تذکرہ، آپ کے والد تو باقاعدہ بزرگ اور عالم تھے، لیکن آپ کے دادا مجوسی تھے، تو یہ غلام بن کے کہیں اہل بیت کے افراد کے ہاں خدمت کے لیے رہے۔ تو کچھ کا خیال یہ ہے کہ ان کو روحانی فیض امام جعفر صادق سے بہت زیادہ ملا، کچھ نے لکھا کہ امام علی رضا سے ملا۔ بہرحال یہ جس کی خدمت میں بھی رہے بڑا عرصہ، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ میری طاق سے فلاں چیز اٹھا کے لے آئیں، تو جہاں چیزیں رکھی جاتی ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ حضور آپ کی طاق کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا میرے ساتھ رہتے ہوئے، آپ کو میری طاق کا نہیں پتہ؟ انہوں نے کہا حضرت یا تو میں آپ کے قدموں کو دیکھتا ہوں، یا پھر میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے، مجھے نہیں پتہ کہ آپ کے کمرے میں بھی کوئی طاق ہے اور اس طاق سے میں نے کوئی چیز اٹھانی ہے۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ادب کا اور صاحب حال ہونے کا اور کیفیت ہونے کا یہاں سے اندازہ لگتا ہے کہ دیکھیں کتنی گہرائی ہے طبیعت میں، کہ وہ اپنے جس کے بھی مرید ہیں یا صحبت یافتہ ہیں جس امام کے، ان کے کمرے کو بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کمرے میں کیا کچھ ہے یہ بھی ان کی نظریں نہیں دیکھ سکیں، بلکہ وہ صرف ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، یا ان کے قدموں سے واقف ہیں یا ان کے چہرے سے واقف ہیں۔ تو یہ ان کی کیفیت تھی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ داتا صاحب لکھتے ہیں جی آپ کا اتنا مقام بلند تھا، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، بایزید کا رتبہ ہمارے درمیان وہی ہے جو جبرائیل امین کا فرشتوں میں، یعنی جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ایک بڑا منفرد مقام ہے، تو آپ کے علم میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جہاں مقامات کی بلندی کی اور بھی صورتیں ہیں، ایک صورت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء و رسول کے درمیان وہ قاصد کا کام کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی پیغام حضرت جبرائیل کو دیتا تھا تاکہ میرے انبیاء تک آپ پیغام رسانی کریں۔ تو دیکھ لیں اللہ اور نبی کے درمیان واسطہ بننے کی اور پیغامات لانے کی جن کا درجہ حاصل ہے، تو یہاں سے ہو سکتا ہے اشارہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جتنا بھی ولایت کا فیض بکھیرا ہے، تو اس میں جس طرح جبرائیل پیغام رسانی کا کام وہاں کرتا ہے، تو اس طرح حضرت بایزید بستامی بھی اولیاء کے درمیان اور اللہ کے نبی کے درمیان کرتے ہیں، تو شاید اسی وجہ سے تشبیہ آپ نے دی ہو۔ آگے فرماتے ہیں جی آپ کے دادا مجوسی تھے، مگر آپ کے والد کا شمار بستام کے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نئے رنگیاں یا نئے نئے رنگ میں سے یہ بھی ہے، جیسے قرآن کا بڑا مشہور جملہ ہے، اللہ تعالیٰ مردوں سے زندوں کو نکالتا ہے اور زندوں سے مردوں کو نکالتا ہے، تو اس کی تفسیر میں بھی ہمارے مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ مردہ سے مراد ہوتا ہے کفر اور زندہ سے مراد ہوتا ہے مسلمان۔ اللہ تعالیٰ جب بھی چاہے تو کسی کافر سے بہت بڑا ولی پیدا کر سکتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ بھی چاہے تو کسی بڑے آدمی سے تو ویسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد ایسی ہو جو آخر میں کفر کی طرف مائل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک انوکھا پن یہاں بھی نظر آیا کہ دادا مجوسی ہیں
لیکن پوتا جو ہے نا وہ امام الاولیاء ہے۔ تو یہ بھی آپ نے لکھا کہ آپ کے دادا مجوسی تھے مگر آپ کے والد کا شمار بستام کے بزرگ میں ہوتا ہے۔ آگے داتا صاحب آپ کی مصروفیات لکھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے رہے یا آپ کی کیا مصروفیات رہیں۔ تو جملہ لکھا جی آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اعلی مرتبہ احادیث مروی ہیں۔ اب جن لوگوں کا خیال یہ کہ یہ اولیاء تو پڑھتے نہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث کا تو علم ہی نہیں ہوتا، یہ تو جاہل ہوتے ہیں یا یہ تو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ان کا علم سے کیا کام ہے؟ تو دیکھ لیں بایزید بستامی جن کے بارے میں عام طور پر تاثر یہ کہ وہ امی تھے، لیکن وہ امی ہونے کے باوجود بھی اتنے پڑھے لکھے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ان سے مروی ہے اور آپ باقاعدہ حدیث کا درس بھی دیتے تھے۔ مروی ہونے کا اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے شاگردوں کو بٹھا کر باقاعدہ حدیثیں بیان بھی کرتے تھے اور لکھواتے بھی تھے۔ آپ کا شمار تصوف کے 10 معروف اماموں میں ہوتا ہے۔ تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جس زمانے میں ہوئے، آگے آپ نے تصوف کے سلسلے بھی بیان کیے 12، تو آپ کہہ رہے ہیں 2 تو پھر بعد میں ذرا موتا کے دین یا مریدین ان کے گمراہ ہو گئے، لیکن جو 10 معروف سلسلے تھے نا ان میں ایک سلسلہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے چلا۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ بھی دیا کہ آپ باقاعدہ تصوف کے اصولوں کے بانی بھی ہیں۔ یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ ایک شعبہ ہوتا ہے تصوف، چونکہ بہت بڑا شعبہ ہے، اس میں اولیاء نے جن جن چیزوں کا تجربہ کیا، محنت کی، مجاہدہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا اور وہب بھی ساتھ مل گیا، تو اس تناظر میں کچھ اصول وہاں سے نکلتے ہیں۔ تو آپ نے بھی بہت سارے اصول ایجاد کیے تھے، تو اس وجہ سے آپ درجہ امامت پر فائز تھے اور 10 مشہور اماموں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آگے جملہ لکھتے ہیں جی آپ سے پہلے کسی کو بھی علم حقائق کے استنباط میں اتنی دسترس نہ تھی۔ یعنی حقیقت کی باتیں آپ بڑی بیان کرتے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہیے قرآن و حدیث کے اندر بھی حقائق کا علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ وہ علم بہت چھپا ہوا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ دیا تھا کہ آپ جب گفتگو کرتے تھے یا مریدین کی اصلاح کرتے تھے تو آپ وہ تصوف کے گہرے نکات ان کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تصوف بنیادی طور پر دین کا مغز ہے اور دین اسلام کی روح ہے۔ اب کوئی کہہ سکتے ہیں جی وہ کہاں اشارے ہیں؟ مثلا کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا ایک تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ احسان کسے کہتے ہیں؟ اچھا، احسان یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یعنی جہاں کسی چیز کا اچھا پن ختم ہو جائے، تو کمال اچھائی کہاں ہے یا کمال حسن کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کمال حسن وہاں ہوگا ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ کمال ہے، حسن ہے نیکی کا، اور یہ احسان ہے۔ فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ اس مرتبے پر فیض نہیں تو پھر دوسری یہ شکل بھی ہو سکتی ہے کہ آپ جب عبادت کر رہے ہوں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اس احتساب کی کیفیت میں رہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے، یا خود دیکھیں یا اس احتساب کی کیفیت میں رہیں کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے، تو یہ درجہ احسان ہے۔ اب یہ کیا کیفیت ہے، کیسے ملتی ہے؟ بندہ اپنے آپ کو نماز کے معاملات میں، عبادات میں اپنے آپ کو کس طرح اس مقام پر لے ہے کہ ہر نیک کام کرتے ہوئے
یا تو اس پر یہ کیفیت طاری ہو کہ وہ نیک کام کرتے ہوئے ایسے نیک کام کرے گویا کہ واقعی اس کی نگاہیں خدا پر ہیں، یا پھر اس سے ایک درجہ کم ہے تو وہ اس احتساب میں عبادت کرے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے۔ یہ تشریح آپ کو کسی فقی اور مفسر کے ہاں نہیں ملے گی۔ یہ پھر صوفیہ چونکہ صاحب تجربہ اور صاحب مشاہدہ لوگ ہوتے ہیں تو پھر یہ بتاتے ہیں اپنے مریدین کو، جو عبادات میں، اذکار میں، ریاضات میں جب آتے ہیں تو بھئی یہ کیا کیفیت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت دیکھیں، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ قریب رہتی ہے درجہ احسان والوں کے، یعنی جو محسنین کے درجے میں آئے گا تو اللہ کی رحمت ہمیشہ اس کے قریب رہے گی۔ اب جو درجہ احسان سے کم ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا قانون عدل چلے، اور جو درجہ احسان میں کھڑا ہوگا تو اس پر اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ قانون فضل چلے گا، وہاں عدل نہیں آئے گا۔ وہاں چونکہ رحمت قریب ہے، جب رحمت قریب ہو تو پھر فضل ہوتا ہے، عدل نہیں ہوتا۔ یہ کیا چیز ہے؟ بندہ کیسے اس مقام تک پہنچتا ہے؟ اچھا، تیسری آیت بھی میں آپ کے سامنے رکھوں، جو صوفیہ باقاعدہ ان مقامات سے چونکہ گزرے ہوتے ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید کا جملہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو صحیح معنی میں ایسا طرز زندگی اختیار کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس سے برائی کبھی بھی نہیں ہوگی اور اس سے ہمیشہ ہی نیکی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی اس کو میں زندگی کی ہر مشکل سے نکالوں گا، وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو وہاں سے رزق ملے گا جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ زندگی کو کس طرح بندہ گزارے کہ کبھی گناہ بھی اس کے قریب نہ آنے پائیں اور ہمیشہ نیکی پر نیکی رہے۔ مسلمانوں کے ہاں زوال کیوں ہے؟ تو کچھ لوگ تو بالکل برے ہیں، اور کچھ لوگ آپ اور میری طرح جو ہیں وہ نیکی کے ساتھ بدی بھی کرتے ہیں۔ جب نیکی کے ساتھ آپ بدی کو ملائیں گے تو ثواب تو رہے گا، کمال لے لیں گے، لیکن اگر کہیں ایسی ڈھب شروع ہو جائے کہ برائی نہ ہو اور ہمیشہ نیکی رہے تو پھر وہ ہو جائے گا تقویٰ۔ تو جب تقویٰ شروع ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق دیتا ہے۔ تو آج جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا میں کچھ مواد دیکھ رہا تھا تو اس میں لکھا ہے بڑی ایک خوبصورت بات۔ کسی نے پوچھا حضور یہ جو شریعت پر یا دین پر ثابت قدمی کسے کہتے ہیں، استقامت کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ استقامت شریعت کی یا تقوی کی یہ ہے کہ 20 سال تک آپ کے بائیں کندھے پر بیٹھا ہوا کرام کاتبین آپ کی ایک برائی بھی نہ لکھ سکے۔ یہ ڈھب ہے تقویٰ۔ اب یہ جو تقویٰ ہے یہ صوفیہ پر وضاحت کرتے ہیں جی آپ اس ڈھب پر اگر آئیں تو آپ کو یہ چیزیں ملے گی۔ تو آپ اور میں تو یہی سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر وہ برکت نہیں رہی، رحمتیں نہیں رہیں، حالات کنٹرول سے نکل رہے ہیں۔ کبھی بھی حالات متقی کے کنٹرول سے نہیں نکلتے، ولیوں کے کنٹرول سے نہیں نکلتے۔ ولی یہ مکین و مکان پر اور زمان پر حاوی کیوں ہوتا ہے؟ چونکہ یہ اپنا ڈھب زندگی رکھتا ہی اس لیول پر ہے جہاں یہ ساری چیزیں اس کے متحت چلتی ہیں، اس سے اوپر ہو کر نہیں چلتی۔ تو چونکہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا آگے تذکرہ بھی ڈیٹیل سے آئے گا، تو آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جتنے حقائق کا استنباط آپ نے فرمایا آپ سے پہلے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ تو یہ اشارہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا اور تصوف کی باریکیاں اور گہرائیوں کا آپ کو بڑا علم بھی تھا۔ آگے لکھتے ہیں جی آپ سے پہلے
کسی کو بھی علم حقائق کے استنباط میں اتنی دسترس نہ تھی۔ مجموعی طور پر آپ ایک علم دوست اور صاحب شریعت بزرگ تھے۔ تو اب آخری جملہ کہا کہ اگر کوئی کہہ سکتا ہے جی یہ بایزید بستامی کا دو جملوں میں تعارف کریں، ایک تو اب عالم بہت بڑے تھے، علم دوست تھے، دوسرا شریعت کے بہت زیادہ پابند تھے۔ اگرچہ بعض ملحدین نے اپنے الحاد و گمراہی کی سند کے لیے ان کی طرف کئی غلط باتیں منسوب کر دی ہیں، حالانکہ کچھ لوگوں نے حضرت بایزید بستامی کے کچھ ایسے اقوال و احوال بھی بیان کرتے ہیں جس سے شریعت کی مخالفت دکھائی دیتی ہے، تو داتا صاحب جیسا بزرگ سے کلیئرٹی کر رہا ہے کہ ان ملحدین نے بہت ساری باتیں بنا کے بایزید بستامی کی طرح منسوب کر دیں، ورنہ وہ صاحب شریعت بھی بڑے تھے اور صاحب علم بھی بڑے تھے، معرفت بھی بڑی تھی، اور پھر احوال اور حقائق کے عالم بھی بڑے تھے۔ لکھا جی آپ شروع ہی سے عبادت و ریاضت اور مجاہدات میں لگ گئے تھے، یہ آپ کی وہ فطری مزاج، بھئی یہ نہیں تھا کہ آپ کا عبادت کا یا محنت کا یا مزاج کا کہیں، جیسے کچھ بزرگان دین ایسے ہوئے جن کی ابتدائی زندگی صراط مستقیم پر نہیں تھی، لیکن کچھ اور بزرگوں کی محنت اور توجہ سے یا اپنی فطری وہ سلامتی کی وجہ سے وہ دوبارہ اس راہ پر ہے۔ آپ کے بارے میں شروع میں یہ ہے کہ بچپن ہی سے آپ دین کی راہ پر تھے اور اسی راہ پر آپ چلتے رہے، آپ سے مروی ہے۔ اب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جیسے انداز ہے، اب آپ کے اقوال کی طرف آ رہے ہیں۔ بھئی حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اقوال کتنے بیان کیے ہیں، اب دیکھ لیں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جامعیت اور آپ کا مقام و مرتبہ کشف المحجوب میں کہ چند جملوں میں آپ نے جو نقشہ حضرت بایزید بستامی کا کھینچا ہے، تو شاید سینکڑوں صفحے بھی لگائے جائیں تو اس طرح نہ کھینچا جا سکے۔ آپ کے اقوال میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میں نے 30 سال مجاہدہ کیا، مجھے اس میں علم اور اس کی پیروی سے زیادہ مشکل اور کوئی چیز نہیں معلوم ہوئی۔ میں نے 30 سال ویسے بڑا مجاہدہ کیا، تو میں نے دیکھا جی علم کے مطابق عمل کرنا جو ہے نا یہ بڑا مشکل ہے۔ آگے لکھتے اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں ہر چیز سے محروم رہ جاتا، اور علماء کا اختلاف رحمت ہے بجز تجرید و توحید میں اختلاف کے۔ تو اب اس کو بیان کر رہے ہیں کہ ویسے تو علماء کا اختلاف محنت ہے، وہ رحمت ہے، لیکن وہ علماء کا اختلاف وہ رحمت ہے جو توحید اور تجرید کے مسائل میں نہ ہو۔ اگر توحید اور تجرید کے مسائل میں اختلاف ہو تو وہ رحمت نہیں۔ تو اب ذرا وضاحت کرتے ہیں آپ کے قول کی۔ قول آپ نے دیکھا کتنا خوبصورت تھا۔ اچھا، چونکہ آپ کا ذرا اسلوب بہت گہرا ہے اور کافی کہنا چاہیے وسعت والا ہے، تو ذرا میں اس کی اگر سادہ جملوں میں وضاحت کروں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب کے شروع میں ایک علم کا باب باندھا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی علم کے اعتبار سے دو فرقے ایسے ہوئے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ راہ مستقیم سے ہٹے۔ ایک تو علم کے باب میں یہ آ جاتا ہے کہ کچھ لوگ علم کے اندر اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ان کے ہاں عمل کا وقت ہی نہیں بچتا، یعنی علم کی کثرت کی اور عمل کو چھوڑ دیا۔ تو علم پڑھنے کا اس کا تو ثواب مل جائے گا، لیکن چونکہ علم کی کامل تاثیر و برکت عمل سے جڑی ہوئی تھی تو عمل کے نہ کرنے کا نقصان ظاہر ہو جائے گا۔ دوسرا آپ لکھتے ہیں دوسرا بڑا نقصان انسان کی جو طبیعت میں عجلت ہے اور جہالت ہے، اس عجلت اور جہالت کی وجہ سے خود گیس کر لینا، یار اس کام کو ایسے کر لیتے ہیں، تو یہ خود کاری ایک ایسا مرض ہے
جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو خود کاری مرض ہے کہ آپ خود بخود کام کرتے چلے جائیں۔ دوسرا بعض اوقات خود کاری میں ایک اور اہم چیز شروع ہو جاتی ہے، غیر اہم کام کو زیادہ اہمیت مل جاتی ہے، جو بہت اہم کام ہوتے ہیں وہ نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو داتا صاحب نے وہاں علم کی بحث میں ان چیزوں پر کاری ضرب لگائی تھی۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے 30 سال تک تو مجاہدہ بڑا کیا تاکہ میں اللہ کی معرفت تک پہنچوں، لیکن مجھے یہ اندازہ لگا کہ اللہ کی معرفت تک وہی مجھے لے جائے گا جب میں شریعت کے دیے ہوئے علم کے مطابق عمل کر کے پہنچوں گا۔ جب شریعت کے دیے ہوئے علم کے مطابق میں عمل کرنے پر آتا تو میری طبیعت پیچیدگی فیل کرتی، چونکہ اس وقت انسان کی دو چیزیں بڑی ڈیمیج ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ علم کی ایک اپنی لہر ہے، تو اسی وجہ سے اگر علماء کو دیکھیں تو آج کل جو مرض ہے جس میں شاید ہم جیسے لوگ بھی شامل ہیں کہ علم بڑا ہے لیکن ان کی عمل کو دیکھا جائے تو اس کی جگہ ہی نہیں ملتی، وہ نقص آیا۔ یا پھر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھیں، اب بھی ہمارے زمانے میں کئی ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جو عمل کی تو بڑی دعوت دیتے ہیں، لیکن عمل کی دعوت دیتے دیتے وہ دو چیزیں اگنور کرتی ہیں۔ یا تو وہ یہ ہے کہ جس عمل کو وہ کر رہے ہیں وہ شریعت کے عین مطابق نہیں، یا پھر شریعت میں اس کی گنجائش تو موجود ہے لیکن وہ بنیادی طور پر غیر اہم کام ہیں اور اس سے زیادہ اہم کام موجود ہے۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ کام بڑا مجھے مشکل لگا کہ اپنے آپ کو باندھنا بھی بڑا پڑتا ہے، علم کو بھی لگام دینی پڑتی ہے تاکہ عمل کریں، اور پھر عمل میں جو انسان کا دماغ یا فکر خود چل پڑتی ہے اور خود کار عملی جنم لیتی ہے اس کو شریعت کے دائرے میں لانا پڑتا ہے۔ تو طبیعت بڑی الجھتی ہے کہ یار یہ نہیں کہ شریعت کا یہ جو دائرہ ہے نا، یعنی وضو کرنا ہے تو جیسے طریقہ ہے، نماز پڑھنی ہے تو جیسے نماز کا طریقہ ہے، زکوٰۃ دینی ہے تو جیسے زکوٰۃ کا طریقہ ہے، روزہ رکھنا ہے تو جیسے شریعت کا آرڈر ہے، تو شریعت کے مطابق عمل کرنا کہتے ہیں جی یہ بہت پیچیدہ ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اگر علماء کا اختلاف نہ ہوتا تو میں ہر چیز سے محروم رہ جاتا۔ بلکہ اس کو میں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر حمید اللہ سے کسی نے پوچھا کہ مولویوں کے ہاں یہ جو بہت زیادہ اختلافات ہیں، تو وہ کہتے ایک محبت بھرا جملہ وہ بولتے تھے، وہ کہتے مجھے تو لگتا ہے یہ کہ مولویوں کے اندر جو اختلاف کی وجہ بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند تھی کہ میرے محبوب کی ہر ادا زندہ رہے، تو وہ چونکہ محبوب کی اداؤں کو زندہ رکھنا چاہتا تھا تو ہر کسی نے حدیث کا الگ الگ پورشن لے لیا۔ اب اس کی وجہ سے بڑی رحمت ہے، بے حضور کی ادائیں بھی زندہ ہیں اور عام بندے کو ذرا گنجائش بھی مل گئی کہ یار میرے لیے چلو اس گوشے سے بھی ذرا اجازت ہے، تو یہ کہتے تھے رحمت ہے۔ ہاں پھر یہ کہتے تھے کہ اس اختلاف کا قطعاً یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ جو توحید تھی یا تجرید تھی اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا۔ شاید اس میں آپ کا اشارہ دو فرقوں کی طرف ہے۔ ایک فرقہ معتزلہ تھا جس نے توحید کو پکڑ کے اتنا خشک کر دیا گویا کہ اللہ کے ساتھ بندے کے جذباتی اور حبی تعلق کی گنجائش ہی نہیں رکھی۔ اور دوسرا ایک فرقہ تھا جس کو کہتے ہیں مجسمہ یا مشبہہ، یہ وہ تھا جنہوں نے اللہ کو پکڑ کے گویا کہ بالکل انسان کی طرح کر دیا۔ تو آپ نے کہا یہ جو اختلافات کیے ہیں کہ کچھ اللہ کے قریب جاننے ہی نہیں دیتے، یہ بھی مجھے پسند نہیں، اور کچھ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ یا اس کے مقام و مرتبے کو اتنا گھٹا دیا کہ اس کو گویا کہ ایک بڑا انسان دکھایا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ اللہ ہے، جو اس کا مقام بنتا ہے اس کی اطاعت کا، اس کی محبت کا، اس سے تعلق کا اس کو قائم رکھنا چاہیے، اس جگہ اختلاف کی گنجائش نہیں۔ باقی معاملات میں علماء کا اختلاف رحمت۔ یہ تو ذرا سادہ انداز میں آپ اور میں نے بات کی۔ اب ذرا
داتا صاحب کی گفتگو سنا، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ حقیقت میں انسانی طبیعت علم کی بنسبت جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے۔ تو آپ نے انسانی طبیعت کا ایک عام تاثر، اب چونکہ انسانی طبیعت کا جو ایک عام تاثر ہے اس میں جہالت کا بھی غلبہ ہے اور طبی تقاضوں کا کافی غلبہ ہے، عجلت بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں انسانی طبیعت علم کی بنسبت جہالت کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہے، اور انسان جہالت میں کسی فکر و اندیشے کے بغیر بہت سارے کام کر لیتا ہے۔ ایک تو انسان کے اندر یہ بڑا عجیب میکانزم ہے کہ چونکہ جاہل ہے تو پھر جاہل ہونے کی وجہ سے وہ بہت سارے کام جب کرتا رہتا ہے تو گرفت کرنے لگے تو وہ جہالت کا بھی بڑا سہارا لیتا ہے، جی میں تو چونکہ جاہل ہوں، اب میں جہالت کی وجہ سے خود ہی میں نے گیس لگا کے کام کیا ہے تو لہٰذا مجھے جہالت کا فائدہ بھی دیا جائے، تو یہ بھی کرتا ہے۔ اور انسان جہالت میں کسی فکر و اندیشے کے بغیر بہت سارے کام کر لیتا ہے، لیکن علم سے تو وہ ایک قدم بھی غور و فکر کی تکلیف کے بغیر نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن جب علم آ جائے تو پھر علم میں تو آپ کو ایک دو بات کو سوچنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، پھر اپنے آپ کو مجبور کر کے اس میں ڈھالنا بھی پڑتا ہے۔ تو لہٰذا چیزوں کو پراپر جان کر سمجھ کر اس کے مطابق چلنا، چونکہ اس میں انسانی طبیعت کی عجلت پر، انسانی طبیعت کی جہالت پر اور انسانی طبیعت کے اندر جو قاعدے اور اصول کی پابندی نہ ہونا ہے، اس میں چونکہ اس کی پکڑ ہوتی ہے تو اس وجہ سے وہ جگڑتا پڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار عمل ہی کرنا ہے نا، تو عمل کرنے میں مجھے ذرا آزادی دیں، تو میرے اوپر اتنی سختی نہ کریں۔ لیکن علم سے تو وہ ایک قدم بھی غور و فکر کی تکلیف کے بغیر نہیں اٹھا سکتا، اور شریعت کا راستہ پل صراط کے راستے سے زیادہ پرخطر اور بریک ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں یہ جو شریعت کا راستہ ہے نا، اس شریعت کے راستے کو آپ پل صراط کا راستہ سمجھیں، یہ راستہ پرخطر بھی بڑا ہے اور یہ راستہ بریک بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت کے مطابق عمل کرنے میں جب انسان کو مجبور کیا جاتا ہے تو یہ رستہ بڑا خطرناک ہے، یہ رستہ بہت زیادہ تکلیف دہ دات۔ چونکہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا میں نے مواد تازہ دیکھے، وہاں سے ایک اور کول بھی سنو۔ آپ کہتے ایک دفعہ میں نے وضو کیا اور وضو کے دوران پاؤں کی انگلیوں کا خلال میں بھول گیا، تو غیب سے مجھے آواز آئی، معین الدین محبت رسول کا دعویٰ اور آپ سے سنت کی پابندی بھی نہیں ہو سکتی۔ بھئی آپ تو یہ کہتے ہیں مجھے اپنے نبی سے بڑی محبت ہے، تو آپ کے نبی کی تو یہ سنت ہے کہ جب بھی وضو کریں تو پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، آج آپ پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی چھوڑ گئے ہیں۔ تو یہ مراد ہوتا ہے کہ چونکہ وہ جو بھی طریقہ ہے اس طریقے میں چونکہ چیزیں 2+2=4 کی طرح طے ہیں، تو جیسے وہ طریقہ ہے آپ اسی کے مطابق عمل کریں۔ اب چونکہ ذرا بات شریعت کی پابندی کی چل پڑی تو مولانا نعمت علی صاحب جو آپ کے اور میرے استاد تھے، وہ کہتے تھے کہ میں ایک علاقہ دیپال پور میں تھا، تو ایک بندے نے مجھے کہا جی میں کوئی 20 سال سے نمازیں بڑی پڑھ رہا ہوں، مجھے کسی دن نماز میں سکون نہیں ملا، اور کہتے ہی ہیں کہ نماز میں بڑا سکون ہے اور بڑی رحمت ملتی ہے۔ تو میں نے کہا جی مجھے آپ اپنا وضو چیک کروائیں، چونکہ حدیث مبارکہ میں ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ تم لوگ وضو صحیح نہیں کرتے، چونکہ جماعت کراتے ہوئے میرے دل پر بوجھ پڑتا ہے۔ تو پھر فرمایا کہ جتنا وضو صحیح کرو گے ویسے تمہاری نماز صحیح ہوگی۔ تو اس وجہ سے مولانا صاحب نے جب انہوں نے کہا پھر اس وضو سے تو پھر یہی نماز ہونی ہے، آپ وضو پوری تسلی سے کریں، ہر عضو کو 3 دفعہ دھوئیں، حتیٰ کہ وہ کہتے تھے کہ بعض لوگ ناک میں پانی اس طرح سمپل ٹچ کراتے ہیں،
اس کو ناک کی اس سخت ہڈی تک لے کے جانا ہے، اور کلی کا بھی یہ مطلب نہیں کہ پانی نے زبان کو ٹچ کیا، بلکہ مقصد یہ کلی کا کہ آپ گلے کی حد تک ذرا پانی کو پھیریں۔ پھر جب ایک ایک چیز اس کو میں نے کرائی، میں نے کہا جی اب آپ نماز پڑھیں۔ اس نے کہا جی آج تو جو نماز کا مجھے مزہ اور سکون آیا ہے مجھے 20 سالوں میں نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت میں ہر عمل کی ادائیگی چونکہ پراپر طریقے سے ہے، بلکہ وہ خود بھی کہتے تھے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی بابا جی آپ تو آدھا گھنٹہ وضو کرنے میں لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر شریعت کے مطابق اگر صحیح وضو کرنا ہے تو پھر اس میں تو ٹائم لگتا ہے، اگر آپ نے تیزی کے ساتھ پانی پھیرنا ہے تو پھر وہ وضو تو نہیں ہوتا۔ تو مقصد وہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے یہ پل صراط سے بھی زیادہ باریک ہے، اور یہ بہت پیچیدہ عمل ہے۔ اب چونکہ صوفیہ ان سارے معاملات سے تصوف و روحانیت کی کشیدہ کاری کرتے رہے ہیں۔ لوگ تو سمجھتے ہیں تصوف کہیں باہر سے نکلا، صوفیہ کے آپ معمولات دیکھ لیں، ان کی مصروفیات دیکھ لیں، انہوں نے تصوف کی ساری کیفیتیں، تصوف کے سارے کمالات، تصوف کے سارے برکات، کرامات و تصرفات یہ شریعت سے ہی نکالے ہیں۔ تو لیکن چونکہ وہ شریعت کے اعمال کو کرتے ویسے تھے جیسے شارع کی منشا ہے، اب چونکہ ہم شارع کی منشا کے مطابق نہیں کرتے تب بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جاتے جاتے ثواب تو دے دیتا ہے، لیکن اپنے در کا قرب نہیں دیتا۔ وہ کہتے قرب والے کام چونکہ تم نے کیے نہیں، اگر کیے ہوتے تو میں قرب بھی دے دیتا، لیکن چونکہ تم آ گئے ہو لہٰذا یہاں سے خالی ہاتھ نہ جاؤ، 10 گنا تو ثواب لے کر جاؤ۔ اب بھی شریعت کے جس عمل کو آپ قرآن و حدیث پہ پڑھ لیں آپ کو 3 چیزوں کی پراپر دعوت ملے گی، یا تو 10 گنا ثواب لے لیں، یا 700 گنا ثواب لے لیں، یا اس کے بدلے میں خود قرب خدا بندی لے لیں۔ آپ کا لیول متعین ہوگا کہ آپ نے جس انداز سے نماز پڑھی ہے، جس انداز سے روزہ رکھا ہے، جس انداز سے وضو کیا ہے، وہ جس لیول میں آئے گا ویسے ویسے فرشتے اللہ کے آرڈر سے آپ کو مجھے پرچی پکڑاتے جائیں گے، جی یہ آپ کا بنتا ہے، آپ اپنا سودا لیتے جائیں۔ آپ نے چونکہ وضو ہی وہ کیا جس سے 10 گنا ثواب ملے یہ لے لیں، آپ نے وضو ہی وہ کیا جس سے 700 گنا ثواب یہ لے لیں، آپ نے وضو ہی وہ کیا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اور نفس کے وسوسوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار وضو ہے۔ تو جنہوں نے وضو ایسے کیا ہوتا ہے ان کا نفس ان کو تنگ کرے یا شیطان تنگ کرے تو فرشتے درمیان میں آ جاتے، جناب اس بندے نے وضو اب ایسا کرنا شروع کر دیا ہے، لہٰذا نفس اور شیطان اس بندے کو تنگ نہیں کر سکتے، ہم درمیان میں حفاظت کے لیے آ جائیں گے۔ جن کو آپ ان میں صوفیہ یا اولیاء کہتے وہ وضو ہی ایسا کرتے رہے جہاں نفس اور شیطان نہ آئے، تو پھر آپ کہیں جی ہمارا وضو چونکہ وہ نہیں جو صوفیاء کا ہے، تو صوفیاء نعوذ باللہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، یا ان کے اندر توہمات ہیں، یا وہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں، یا ان کے بلند دعوی کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو جو ان بلند دعوی کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس لیول کو پہلے دے دے، اور پھر چیز نہ ملے تو کہہ سکتے، لیکن اگر اس لیول پر بھی نہ آئے پھر بھی کہہ جی صوفیہ ٹھیک نہیں، تو پھر ہم ایسے بندے کو جاہل تو نہیں کہہ سکتے لیکن غیر منصف ضرور کہہ سکتے ہیں، جی آپ کے اندر وہ علمی دیانت و لیاقت نہیں، ورنہ چیزیں ٹیسٹ ہو سکتی ہیں۔ آپ وہ وضو کر دیں تو پھر آپ بتائیں جی وضو انسان کو نفس اور شیطان کے وسوسوں سے کیسے بتاتا ہے۔ اب شریعت کے اس لیول پر اترنا دیکھیں کتنا مشکل ہے، تو اس کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں جی شریعت کے مطابق عمل کرنا، یہ پل صراط کا، یہ شریعت کا راستہ پل صراط کے راستے سے زیادہ پر خطر اور باریک ہے۔
یہ چونکہ بحث بڑی اہم ہے تو اس لیے یہ ایک نقطہ میں اور بھی عرض کروں. یہ تصوف کے اندر کچھ مراتب بھی بیان، ایک ہوتا ہے شریعت، ایک ہوتا ہے طریقت، ایک ہوتا ہے معرفت اور ایک ہوتا ہے حقیقت. شریعت کا درجہ ویسے نیچے ہے ترتیب میں. اب اس کی بابا صاحب نے جو مثال دی چونکہ وہ بڑی خوبصورت ہے اور سمجھنے میں آتی ہے، تو آپ سے کسی نے پوچھا حضور یہ کیا چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے بادام دیکھا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں مریدین نے. تو آپ نے کہ اس کے اوپر جو چھلکا ہے نا یہ شریعت. جب تک یہ چھلکا پراپر قائم ہے اس بادام کی گری کو نہ موسمی حالات خراب کر سکتے ہیں نہ اس کو کوئی کیڑا مکوڑا کھا سکتا ہے، چونکہ وہ چھلکا ہی اتنا مضبوط ہے. اور اس کو آپ بے شک فضا میں کسی جگہ برسوں بھی رکھیں گری کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ہے شریعت. پھر آپ نے فرما دی یہ جو اس کے اندر گری ہے یہ ہے طریقت. اب جو بندہ گری کو ایک دو دفعہ چکھتا ہے، کھاتا ہے اور بادام کا ذائقہ چیک کرتا ہے یہ ہے معرفت. لیکن جو بادام کھائے ہی اتنی کثرت سے کہ ہر وقت ہی بادام کا ذائقہ اس کے گلے میں فیل ہوتا رہے تو یہ ہے حقیقت. تو مولانا نعمت علی صاحب کے دیکھیں ترتیب چیک کر لیں، پہلے شریعت، پھر طریقت، پھر معرفت، پھر حقیقت، لیکن ان سب کی جج شریعت ہے. پھر وہ مثال سمجھاتے تھے کہ اگر صدر کے اوپر، حالانکہ چیف جسٹس کا اور جج کا تقرر کرتا صدر ہی ہے، وزیر اعظم، لیکن کوئی وزیر اعظم یا صدر کا کیس ہوگا چیک کو اس کو چیف جسٹس کرے گا. تو یہ جو شریعت ہے یہ عدالت. کسی کا کوئی روحانی معاملہ ہے وہ شریعت کے کٹہرے میں چیک ہوگا. شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی. اسی لیے وہ پھر یہ جملے بولتے ہیں جی شریعت کے جو معاملات ہیں یہ پل صراط سے بھی زیادہ باریک ہیں اور یہ زیادہ پرخطر ہیں. آگے فرماتے ہیں لہٰذا تجھے ایسا ہونا چاہیے کہ اگر بلند مقامات میسر نہ آ سکیں یا پرخطر منزل سے گرے تو شریعت کے میدان میں گرے. اگر یہ سارے مراتب اور مقامات تجھ سے رہ جائیں تو شریعت تو ہاتھ سے نہ جاتی رہے، کیونکہ اس راہ کے ارادت مند کے لیے سب سے خطرناک منزل ترک شریعت ہے. یہاں بڑے بڑے دعوے داروں کے دعوے بے حقیقت ہو جاتے ہیں اور اس مقام پر تمام زبانی جمع خرچ کرنے والے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں. تو دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں ہم دیکھیں گے. اب چونکہ صوفیہ بڑے صاحب حقیقت لوگ ہوتے ہیں، اب اس میں کوئی شک نہیں کہ طریقت، معرفت اور حقیقت کے منازل بھی آتے ہیں. لیکن لگتا یہ کہ صوفیہ چونکہ اپنی مجلس میں سب لوگوں کو بٹھاتے ہیں تو جن کا وہ دائرہ ہوتا ہے ان کو تو طریقے سے ادھر لے جاتے ہیں، لیکن جن کے بارے میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ طریقت اور معرفت اور حقیقت کی راہ پر نہیں چل سکتے تو ان کو کہتے ہیں یہ راہ نجات و فلاح ہی چاہیے نا، آپ کو جنت تک بھی لے جائیں گے اور انوار الہیہ بھی مل جائیں گے تو پھر آپ شریعت پر رہیں. چونکہ اگلے مراتب بہت اونچے ہیں، بہت اعلیٰ ہیں اور پھر ان پر قائم رہنا بھی کافی مشکل ہے، تو لہٰذا وہاں سے گرنے کا بڑا خطرہ رہتا ہے. یا تو یہ کہ آپ اس درخت پر چڑھ جائیں تو پھر آپ گرے نہ، جو اندازہ ان کو لگتا ہے چونکہ ہر بندے کا معاملہ طے ہوتا ہے اس کی فطرت کی بنیاد پر. تو جن کے بارے میں صوفیہ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس درخت پر اگر لے جائیں تو یہ چڑھ بھی جائے گا، گرے گا بھی نہیں، کا نازک ہی وہ ٹہنی پر بٹھا دیں اس کو تو پھر وہ لے جاتے. لیکن جس کے بارے میں پتہ چلے کہ نہیں یہ گرے گا اور اس نے کسی جگہ چھلانگ بھی لگا دینی ہے تو پھر اس کو کہتے ہیں جی آپ صرف شریعت کی حد تک ہی رہیں، اگلے معاملات کو آپ چھوڑ دیں، چونکہ ان کی نزاکتوں پر قائم رہنا یہ آپ کا کام نہیں. تو ایک تو آپ نے اس کی ڈویژن فرماتے تھے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ. دوسرا وہ کہتے تھے کہ ہم یہ جتنے بھی لوگ دعوے کرتے ہیں، اب دعوے تو وہ کرتے ہیں جی ہمیں فلاں مقام ملا، ہمیں فلاں مقام ملا، ہم فلاں مرتبے کے ہیں، ہمیں فلاں تصرف اور کشف حاصل ہے.
تو وہ شریعت کی پابندی کی جگہ سے چیک کر لیتے تھے. وہ کہتے نہیں، آپ سے شریعت کی پابندی تو ہو نہیں سکتی، اور آپ دعوے اتنے بلند بانگ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ دعویٰ بے حقیقت ہے. تو شریعت کے شواہد سے گویا کہ ان چیزوں کو وہ چیک کر لیتے تھے. اب اس میں ذرا آپ کا واقعہ چونکہ کتابوں میں مشہور ہے. آپ نے سنا کہ ایک بندہ بہت زیادہ مقام و مرتبے پر فائز ہے. اس کی زیارت کے لیے جب آپ گئے تو آپ نے جب اس کو دیکھا کہ اس نے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تھوک رہا ہے، تو آپ وہاں سے واپس آ گئے. اس نے کہا یار اس بندے کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہو سکتا، ویسی شہرت تو اس کی بڑی ہو گئی ہے، لیکن جس کو خانہ کعبہ کا بھی اتنا حیا نہیں کہ اس طرح منہ کر کے نہیں تھوکتے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے. یہ ان صوفیاء کا لیول ہوتا تھا اور یہ ان کا مرتبہ ہوتا تھا. مولانا نعمت علی صاحب نے بھی چونکہ کچھ قاعدے بنائے ہوئے تھے. وہ کہتے تھے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندہ تصوف میں اور ولایت میں بڑا ماہر ہے، وہ کہتے تھے میں قرآن مجید کی مشکل آیت کا اس سے ترجمہ پوچھتا تھا. اگر وہ کہ جی میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، مجھے یہ چیز نہیں آتی یا میں اس چیز کو نہیں سمجھتا، تو وہ کہتے تھے اچھا آپ اللہ اور اس کے نبی کے پاس تو پہنچ گئے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے نبی نے ساری باتیں آپ کو بتائی ہیں اور قرآن کا معنی نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. چونکہ جو ان کی مجلس میں چلا جائے تو سب سے پہلے وہ اس کو اپنا کلام بتاتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم نے یہ جو بات بیان کی ہے اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، انداز ہوتا ہے. اچھا، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول دیکھیں. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اہل محبت کے نزدیک جنت کی کوئی اہمیت نہیں. اب ان کی پرواز بھی دیکھیں، یعنی وہ کہتے ہیں جس کو عام بندہ طالب جنت اور طالب نعمت جنت بنا پھرتا ہے، تو اہل محبت کے نزدیک تو اس کی کوئی اہمیت نہیں. اب اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ صوفیہ جنت میں جانا پسند نہیں کریں گے یا جائیں گے نہیں، یا جنت کی طلب کرنا کوئی دین میں جائز نہیں، یہ بات نہیں ہو رہی. اب بات ہو رہی ہے ایک محبت اور عشق کے لیول کی. اب چونکہ عشق جو یا محبت ہے اس کا مزاج ہے محبوب حقیقی میں کھو جانا. تو چونکہ جب اس کی بات کرتے ہیں تو اس کو اگر آپ نعمت دے کر خواہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو ٹالنا چاہیں تو محبت محبوب سے کامل تعلق جڑے بغیر نہیں رہتی. تو اس تناظر میں بات کرتے ہیں کہ یہ جو اہل محبت ہوتے ہیں صوفیہ، ان کے نزدیک جنت کی کوئی اہمیت نہیں، اور اہل محبت اپنی محبت کے پردے میں محجوب ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ محبت کرنے والے کو جب تک اپنی محبت کا احساس رہے گا تو اس کو آپ محجوب سمجھیں، اس کو ابھی یہ سمجھیں کہ پردے میں کھڑا ہے، چونکہ ابھی بھی احساس محبت میں کھڑا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب یہ محبت میں کامل ہوا تو احساس محبت سے نکل کر یہ فنا اور گم ہونے کی طرف مائل ہو جاتا. پھر تو اس کا مطلب محبت میں کامل ہوا ہے، لیکن محبت میں کامل ہونے کی بات تو کرتا ہے لیکن اب بھی اپنی محبت کے احساس میں کھڑا ہے. تو اس کا مطلب ابھی بھی دو ہیں، ایک نہیں ہوا. یہاں محبت میں تو دو نہیں ہوتے، ایک ہونا پڑتا ہے. تو اس کی تشریح میں داتا صاحب کے جملے سنیں. یعنی جنت مخلوق ہے، اگرچہ عظمت والی ہے، مگر محبت الہی خدا کی صفت غیر مخلوق ہے. ذرا داتا صاحب کا گہرا اسلوب ہے. آپ کہتے ہیں جو علماء ان جملوں کو نہیں سمجھتے، سیدھی بات بھئی یہ جو جنت ہے یہ مخلوق ہے، اس کو اللہ نے بنایا ہے. محبت یہ خود اللہ کی بھی صفت ہے، اللہ تعالیٰ بھی محبت فرماتا ہے. تو خود اندازہ لگیں جو مخلوق ہو اور جو خدا کی صفت ہو، اگر اس میں بھی اگر ہم موازنہ کرنا چاہیں بھئی مخلوق زیادہ افضل ہوگی یا خدا کی صفت،
تو ہر کوئی یہی کہے گا جی خدا کی صفت ہی افضل ہوگی، تو مخلوق تو اللہ کی صفت سے افضل نہیں ہو سکتی۔ یعنی جنت مخلوق ہے، اگرچہ عظمت والی ہے، مگر محبت الہی خدا کی صفت غیر مخلوق ہے۔ پھر جو نامخلوق سے مخلوق کی محبت کا اسیر رہا وہ محروم نہیں تو اور کیا ہے۔ یعنی اب جو بندہ محبت الہی جو غیر مخلوق ہے اس سے وہ مخلوق یعنی طالب جنت ہو رہا ہے، تو پھر تو اس کو یہی کہیں گے یار آپ اونچے مقام سے پھر نیچے آ رہے ہیں، آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی فیض کی جگہ پر چلے گئے، اور جب صفت کے فیض کی جب اگر گئے تو صفت سے ذات کی طرف جائے نا، تو پھر آپ صفت کے فیض کی جگہ سے پھر مخلوق کی طرف آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر تو آپ محبت اور عشق کے مقام کو سمجھے ہی نہیں۔ گویا کہ محبت کرنا یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر اپنی صفت محبت کا رنگ چڑھایا ہے تو اس کی صفت سے موصوف کی طرف جائیں، یعنی صفت سے ذات کا سفر کریں، پھر تو تھا ٹھیک کہ آپ ایک مقام سے اوپر جا رہے ہیں، آپ صفت کی جگہ سے نیچے مخلوق کی طرف آئیں، تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیک نہیں۔ تو اس طرح کر کے داتا صاحب نے فرمایا کہ چونکہ جو صوفیہ ہیں، اولیاء ہیں، یہ محبت الہی کی فیض کی جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں اگر آگے جانا ہے تو پھر ذات کی طرف جائیں، جنت کی طرف نہ جائیں۔ یعنی پھر جو نامخلوق محبت خدا سے مخلوق یعنی جنت کی محبت کا اسیر رہا وہ محروم نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا، دوسرا فرمایا پس مخلوق دوستان حق کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی۔ تو یعنی یہ جو مخلوق کا مقام و مرتبہ جو بنتا ہے اس کے صوفیہ قائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی، یہ عالم اسباب ہے، یہاں کی چیزوں کا ایک درجہ ہے بطور سبب کے، لیکن محبت اور محبوب اور محب وہ ایک تعلق کی ایسی نوعیت ہے، وہاں اگر دنیا اور دنیا کا مال و دولت اور دنیا کی خواہشوں کو آپ لے آئیں وہ تو کسی صورت برداشت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا صوفیاء کے سامنے دنیا کا ذکر کریں تو وہ کہتے جی محبت الہی کی باب میں دنیا کا لے آنا اس کا تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو محبت والے ہیں وہ دنیا کی نعمتیں ہوں آخرت کی نعمتیں ہوں اس کو وہ محبت کی باب میں حجاب جانتے ہیں۔ وہ کہتے نہیں، محبت میں یا محبوب کی بات ہو یا محبوب کی صفات کی بات ہو یا محبوب کی عدم کی بات ہو وہ تو قابل برداشت ہے، لیکن آپ محبت والے کو بھی دنیا اور اس کا مال دکھائیں تو وہ قابل برداشت نہیں۔ بس مخلوق دوستان حق کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتی، اور دوستوں کے لیے دوستی حجاب ہوتی ہے۔ یعنی دوست جب دوستی کے احساس میں بھی رہیں تو پھر کہتے ہیں دوستی حجاب ہوئی۔ دوستی کا تو مطلب یہ تھا کہ تعلق مزید گہرا ہو، یہ نہیں تھا کہ آپ صرف دوستی کے احساس میں ہی کھڑے رہیں اور دوستی کو اس مرتبے پر نہ لے جائیں جو دوستی کا بنتا ہے۔ تو اسی لیے لکھتا ہے کہ دوستوں کے لیے دوستی حجاب ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دوستی دوئی کا تقاضا کرتی ہے جبکہ مقام توحید میں دوئی کا گزر نہیں۔ تو گویا کہ آپ کہہ رہے ہیں جی آپ محبت کے باب میں اس کا معنی آپ دوستی کر دیں، پھر دوستی میں احساس سے دوستی کو آپ لے آئیں اور محبت کی وجہ سے آپ محبوب میں فنا نہ ہوں اور وہاں دوئی بھی آپ قائم رکھ کے کھڑے ہو جائیں اور آپ فنا اپنے آپ کو نہ کریں بارگاہ الہی کی محبت میں، تو پھر تو یہ محبت حجاب بن گئی۔ تو لہٰذا محبت میں احساس سے محبت حجاب ہے، اور محبت میں محبوب کے اندر گم ہوتے چلے جانا یہ حقیقت۔
جبکہ مقام توحید میں دوئی کا گزر نہیں۔ دوستوں کی راہ وحدانیت سے وحدانیت کی طرف ہوتی ہے، یعنی دوستی میں، یعنی دوست پہلے بھی دو است، یعنی است پر زور ہے، ہیں، لیکن تھوڑا اشارہ ہے، دو ہیں۔ اب یہاں دو ہیں نے آگے سفر کرنا ہے کہ صرف ہے تو رہ جائے لیکن دو نہ رہے۔ تو یہ تھا وحدانیت سے وحدانیت کا سفر، کہ آپ کا پہلے تعلق نہیں تھا تو اب تعلق ہو کر آپ دوست ہوئے۔ اب یہ تعلق بھی اتنا فنا ہو جائے کہ تعلق کا احساس ختم ہو، تاکہ صرف ہونا رہ جائے اور دوئی کا احساس ختم ہو۔ تو یہ وحدانیت کا سفر ہے۔ پھر آپ لکھتے ہیں پھر دوستی کی آزمائش بھی دوستی ہے۔ اب کئی اینگل ہیں نا، چونکہ داتا صاحب کے ذرا، چونکہ یہ جملے ایسے تھے جن پر علماء کو بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے، جی آپ محبت میں جنت کو بھی نہیں آنے دیتے، محبت میں احساس محبت کو بھی نہیں آنے دیتے، تو پھر آپ مختلف طریقوں سے وضاحت کر رہے ہیں بھئی یہ صوفیاء کے اقوال ویسے نہیں ہوتے، یہ صاحبان معرفت و حقیقت ہیں، ان کے جملے میں اتنی گہری باریکی ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر کہتے ہیں دوستی کی آزمائش بھی دوستی ہے۔ اب ذرا اس کو فرماتے ہیں کہ دوست کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ وہ دوست کی آزمائش کیوں کرتا ہے؟ قرآن و حدیث کو آپ پڑھ لیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو بندہ جتنے قرب میں جائے گا اتنا اس کو آزمائش کے رستے سے گزارا جائے گا۔ تو آزمائش بھی کھرا پن کو چیک کرنے کا ایک معیار ہے، بھئی یہ دوستی کھری بھی ہے یا نہیں۔ تو اگر آزمائش میں پورا اترتا جائے، اور داتا صاحب کے بقول آزمائش کو بھی اسی طرح گلے سے لگائے جیسے نعمت کو گلے سے لگاتا ہے، تو پھر تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی دوست ہے۔ لیکن آزمائش کی جگہ پر گھبرا جائے اور نعمت کی جگہ پر نہ گھبرائے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ دوستی کی جگہ کا بندہ نہیں۔ تو دوستی میں آزمائش ضروری ہوتی ہے۔ اب چونکہ دوستی میں آزمائش کے اللہ نے چونکہ نمونے بنانے تھے، تو حضرت امام حسین کو اس دوستی کی آزمائش کو جاننے کا نمونہ بنایا کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و دوستی اور اس کی رضا کو چیک کرنا ہے، تو حضرت امام حسین کے واقعی شہادت کو چیک کر لیں، تو یہ آزمائش کی جاتی ہے۔ تو لکھتے ہیں پس دوستی کی آزمائش بھی دوستی ہے، اور چنانچہ دوستی میں ایک مرید ہوتا ہے اور دوسرا مراد۔ اب کہتے ہیں یا مرید حق ہے اور مراد بندہ ہے، یا مراد حق ہے اور مرید بندہ۔ اگر مرید حق اور مراد بندہ ہو تو ایسے میں خدا کے مقابلے میں بندے کی ہستی ثابت ہوتی ہے۔ اگر بندہ مرید اور حق تعالی مراد ہے تو بھی مخلوق کی طلب اور ارادے کو وہاں بار یابی نہیں۔ اب ذرا ایک بڑا گہرا اسلوب ہے، آپ کہتے ہیں چلو مرید اور مراد تو آپ سمجھتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ مرید بھی بندے کا بنتا ہے اور مراد بھی بنتا ہے۔ کبھی بندہ مرید ہے تو اللہ مراد ہے، کبھی بندہ مراد ہے تو اللہ تعالیٰ مرید ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مرید اور مراد کے اسی تصور کو آپ سمجھ لیں، جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ بنا مرید اور بندہ بنا مراد، تو بندے کا لیول ہی نہیں بنتا مراد بننے کا، کیونکہ بندہ تو بندہ ہے، وہ تو مراد بن نہیں سکتا۔ وہ تو چلو اللہ تعالیٰ کی رحمت نے اس کو مراد بنایا ہوا ہے نا، ورنہ تو اس کا تو لیول مراد کا نہیں، اس کا تو لیول مرید کا ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ کسی کو مرید بنا لے اور خود مراد بن جائے، اور بندہ یہ سمجھے کہ میں اپنے ارادے اور طاقت کی وجہ سے مرید بن کر خدا تک پہنچ جاؤں گا، تو خدا تک پہنچنا تو ہوگا اس کے فضل اور رحمت سے۔ آپ ارادے اور کوشش کا جتنا بھی زور لگا لیں، آپ مراد تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو۔
تو آپ نے کہا دیکھتے ہیں یہاں چیزیں محبت کے تناظر میں چیک کریں تو جملہ لکھتے ہیں یہاں دونوں صورتوں میں محب میں ہستی کی آفت باقی رہتی ہے، یعنی مطلب یہ کہ دونوں صورتوں میں مرید اور مراد کے تعلق کو ہی پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ محب جس جگہ پر بھی آئے گا، لیکن بہرحال محب جس جگہ پر بھی ہے وہ ہستی کے حصار میں ضرور کھڑا ہوگا، اپنی ہستی کے حصار کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب تک محب اپنی ہستی کے حصار کو نہیں چھوڑتا وہ محبوب کے اندر فنا نہیں ہو سکتا۔ تو محبت میں ضروری ہے کہ محبوب کے اندر فنا ہو، تو محب احساس محبت سے نکلے گا تب تو محبوب میں فنا ہوگا۔ تو یہ داتا صاحب نے اس کی وضاحت فرمائی، یا دونوں صورتوں میں محب ہی ہستی کی آفت باقی رہتی ہے، پس محب کا محبوب کے لیے فنا ہونا اس کے محبت میں فنا ہونے سے کہیں بہتر ہے۔ اب ذرا ایک واقعہ داتا صاحب کا لکھ کے آپ کی ذرا کیفیت دکھاتے ہیں کہ خود آپ نے یہ جو قول بیان کیا آپ کا اپنا عمل کیا تھا۔ ایک مثال دے رہے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے۔ آپ کا بیان ہے کہ ایک دفعہ میں مکہ معظمہ گیا، وہاں مجھے صرف گھر نظر آیا، یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے سوچا میرا حج مقبول نہیں ہے، کیونکہ اس قسم کے پتھر تو میں نے پہلے بھی بہت دیکھے ہیں۔ دوسری دفعہ گیا تو گھر کو بھی دیکھا اور گھر کے مالک کی بھی زیارت کی۔ میں نے کہا اب بھی حقیقت توحید حاصل نہیں ہوئی۔ تیسری بار گیا تو گھر نظر آیا اور نہ کوئی اور چیز، ہر جگہ وہ نظر آیا۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، با یزید اگر خود کو نہ دیکھتے تو شرک میں مبتلا نہ ہوتے، چاہے سارے جہاں کو دیکھتے، لیکن اگر سارے جہاں سے آنکھیں بند کر لی ہیں مگر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو تو یہ شرک ہے۔ میں نے اس وقت توبہ کی اور اپنی خود بینی سے بھی معافی چاہی۔ آپ کا یہ واقعہ آپ کے باطنی حال کی بلندی کا مظہر اور ارباب باطن کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اب اپنا واقعہ بیان کر دیں۔ پہلی دفعہ میں حج کرنے گیا تو خانہ کعبہ کو جب میں نے پتھروں والا دیکھا تو میں نے کہا یہ اسی پتھروں کو اگر میں دیکھنے آیا ہوں تو یہ پتھر تو ہمارے ہاں بھی ہیں، تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ پھر جب میرا مقام بلند ہوا تو پھر مجھے خانہ کعبہ بھی نظر آیا اور خانہ کعبہ میں انوار الہیہ کو بھی دیکھا۔ اس وقت بھی میں نے کہا کہ نہیں، سفر اب بھی کچھ رہتا ہے۔ لیکن جب میں تیسری دفعہ گیا نہ مجھے خانہ کعبہ نظر آیا نہ کوئی اور چیز نظر آئی، اللہ تعالیٰ کے انوار ہی ہر جگہ مجھے نظر آئے۔ تو اس وقت غیب سے آواز آئی کہ با یزید ایسا کیوں ہوتا رہا؟ میرے انوار تو ہر وقت بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ تو آہستہ آہستہ اپنے آپ سے نکل رہا ہے، تو جب پہلی دفعہ نظر ہے اس وقت بھی یہی تھا جو اب نظر آ رہا ہے، لیکن چونکہ تو اپنے آپ میں کھڑا تھا، پھر تو اس سے تھوڑا آگے آیا تو پھر گھر بھی نظر آیا، میں بھی نظر آیا، تب بھی تو اپنے آپ میں تھا۔ اب جب تو بالکل اپنے آپ سے باہر نکل آیا اور میری طرف مکمل توجہ اور فنا کی طرف میل ہوا تو اب میرے علاوہ تجھے نہ خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ بنیادی طور پر وہی بحثیں ہیں جن کو ابن عربی وحدت الوجود کے نام سے بیان کرتا ہے۔ تو یہ سارے تعینات بھی درمیان سے ہٹ جاتے ہیں اور ہر طرف اللہ نور السماوات والارض کی وجہ سے ہر طرف انوار الہیہ کی برسات نظر آتی ہے۔ تو پھر یہ فرمایا کہ باجزید اصل یہ نہیں کہ تو مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہو رہا، مخلوق کی طرف متوجہ ہونے سے زیادہ خطرناک چیز ہے اپنی طرف توجہ میں رہنا۔ تو اس لیے صوفیاء کے نزدیک تین چیزیں انسان کی معرفت الہی میں رکاوٹ ہیں۔ ایک تو ہے حب دنیا، دوسری ہے حب انا، اور تیسری ہے حب شہوات۔ تو ان تینوں میں سب سے بڑا مرض ہے حب انا۔ تو یہ اپنے آپ کو درمیان میں ہر جگہ رکھنا، یہ صوفیاء کے نزدیک بڑی خطرناک چیز ہے۔
جس کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، تو بندہ درمیان میں کچھ نہیں کر رہا ہوتا، یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت سے ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد داتا صاحب نے کتنے خوبصورت جملے کہے کہ آپ کا یہ واقعہ آپ کے باطنی حال کی بلندی کا مظہر اور ارباب باطن کے لیے بہترین نکتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو داتا صاحب کی بیان کردہ مطالب کو سمجھنے اور کشف الموجود کا فیض آپ کی اور میری زندگی میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔